السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ 153 نمبر کی آیت 153، اس کے اندر دو چیزوں کا ذکر آیا تھا، الصبر اور الصلاۃ۔ یہ دو چیزیں، صبر اور صلاۃ، اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے۔ قرآن کیوں پہلے صبر کو لے کر آتا ہے اور پھر بعد میں صلاۃ کو لے کر آتا ہے؟ کیونکہ یہ جو اللہ کا نظام ہے قرآن کی روح سے کسی بھی اسٹیٹ میں قائم کرنا، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا ہی مشکل کام ہے، کیونکہ لوگوں کے جو مفاد پرستی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اور جب ان کو ٹھیس پہنچتی ہے یا ان کے اوپر جب ضرب لگتی ہے، جو انڈیویجول مفاد ہوتے ہیں یا جو ملوک کے منارکی کے جو مفاد ہوتے ہیں، جو کیپٹلسٹ کے مفاد ہوتے ہیں، جو پریسٹ کے مفاد ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کاری ضرب لگتی ہے، وہ مفاد جب ان کو ختم ہوتے نظر آتے ہیں، تو یہ ساری قوتیں مل کر اکٹھی ہو جاتی ہیں اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے خلاف، تاکہ وہ نظام قائم نہ ہو۔ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو پھر نہ منارکی رہتی ہے، نہ کیپٹلزم رہتا ہے، نہ یہ جس کو آپ بولتے ہیں تھیوکریسی، نہ وہ رہتی ہے۔ تو تینوں چیزیں ہی جاتی ہیں، اور تینوں چیزوں کی حکومت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر۔ خاص طور پر یہ جو مسلم معاشرے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ اس نے پنجے گاڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم نے شروع سے یہ بتا دیا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تو صبر چاہیے، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے چلے جانا ہے۔ جو بھی مسائل مشکلات پیش آئیں ان کو برداشت کرنا ہے، اور ان کو برداشت کرتے ہوئے صلاۃ کے نظام کی طرف بڑھنا ہے تاکہ وہ قائم ہو جائے ریاستی سطح کے اوپر۔ دیکھیں، دین انڈیویجولی یا انڈیویجول معاملہ نہیں ہے، یہ کلیکٹیولی ہوتا ہے، پورے معاشرے کے اوپر یہ محیط ہوتا ہے۔ تو جب پورا معاشرہ صلاۃ کے نظام کی طرف جائے گا تو پھر وہ معاشرہ تباہی سے بچے گا۔ انڈیویجولی تو پھر وہی آ جاتی ہے، ورشپ آ جاتی ہے، مذہبی رسوم آ جاتی ہیں، اس سے کوئی اچیو نہیں ہوتا۔ بس آپ اپنے عقائد کی روح سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیلویشن حاصل کر لی ہے، لیکن کچھ اچیومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ اسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ 10 سال پہلے ہوتے ہیں، اور ورشپ کرنے کے بعد بھی آپ 10 سال کے بعد بھی اسی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے بتائیں 153 کے اندر۔ اب آ رہا ہے 154، اس میں پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب عملی جو نظام ہے جو صلاۃ کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، جس کے قوانین قرآن کے اندر ہیں، جب وہ تم قائم کرنے لگو گے تو یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا یہ اس کے اندر مخالفتیں اور دشمنی پیدا بھی ہو سکتی ہے کہ جان بھی دینی پڑ سکتی ہے، یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ جان تک بھی دینی پڑ جائے، یہ نوبت بھی آ سکتی ہے، تو پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم ایک صحیح کاز کے لیے کام کر رہے ہو۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے ان دی کاز آف اللہ، کہ تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، جو سراسر لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ تو الصمد الغنی ہے، اس کو، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے انسانوں کو بنایا اور جو ضابطہ دیا وہ انسانوں کی بہتری کے لیے دیا، اور جب تم وہ نظام قائم کرو گے صلاۃ کا، جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی جو ایک نشانی ہے، جو ویلفیئر اسٹیٹ کی بیس ہے، تو اس کے لیے پھر بڑی مشکلات ہوں گی، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اگر چلی جائے، ایسی نوبت آ جائے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم مرے نہیں ہو،
تم زندہ ہو جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی قوم لے لیں، جتنی بھی اقوام ہیں، ان کے اندر جو لوگ ان کے ہیروز ہوتے ہیں، جو اپنے ملک و قوم کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ملک و قوم کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اگر ان کی جان چلی جائے تو لوگ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے زندہ ہونے کا۔ ایک فزیکلی یہ جو ہمارا جسم ہے، اس کے زندہ ہونے کی بات وہاں پر نہیں ہوتی۔ کسی بھی قوم کا کوئی بھی ہیرو جب وہ کہتا ہے، جب وہ قوم کہتی ہے اس اپنے ہیرو کے متعلق جس کی جان چلی گئی، تو وہ یہ کہتی ہے کہ وہ زندہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ وہ فزیکلی زندہ ہے؟ فزیکلی تو وہ زندہ نہیں ہوتا، اس کو تو وہ خود دفنا کر آتے ہیں۔ تو پھر زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے نا، وہ کام اس کا زندہ رہے گا۔ اس نے جو بہتری کا کام کیا، اس کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ جب تک وہ قوم جو ہے وہ رہتی ہے تو وہ اس کا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ تو وہ اس طرح سے زندہ ہونا یہ ہے کہ اپنے اچھے کارناموں کی وجہ سے کوئی شخص زندہ ہوتا ہے، فزیکلی نہیں، اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ وہ کارنامے جو وہ کر کے گیا ہوتا ہے، تو وہ کارنامے اس کے زندہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ بنیادی چیز میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور کہتا ہے کہ جو لوگ قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان دی کاز آف اللہ، تو ان کو یہ نہ کہو کہ یقتلو، کہ وہ اموات، کہ وہ مر گئے ہیں۔ یہاں پر اموات آ گئی تو کیوں کہہ رہا ہے؟ وہی بات جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہیرو ہے اپنے کارناموں کی وجہ سے زندہ ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مرے نہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ سپاہی ہیں جو جنگ کے موقع کے اوپر، یا کوئی دو ملکوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، تو وہ اس کے اوپر ان کو وہ قتل ہو گئے اپنے ملک کے دفاع میں۔ لفظ قرآن یقتلو قتل کا لے کر آ رہا ہے، شہید کا نہیں لے کر آ رہا۔ یہ بات واضح کر لیں کہ قرآن کریم کے اندر کسی بھی مرے ہوئے کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ شہید کا وہ لفظ ہے جو اللہ خود اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے، واللہ علی کل شیء شہید۔ تو شہید مرے ہوئے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، نگہبان۔ تو جو لوگ نگہبانی کرتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی قوم اس کو کیا کہتی ہے کہ وہ زندہ ہو گئے، ان کے کارنامے زندہ ہیں، کہ انہوں نے اپنی زندگی دے کر قوم کو حیات دی، یعنی اپنی موت سے قوم کو حیات دی، تو ان کی موت سے قوم کو حیات ملتی ہے۔ تو چند لوگوں کے مارے جانے سے پوری قوم جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، تحفظ کے ساتھ رہتی ہے، سکون اور امن کے ساتھ رہتی ہے۔ چند لوگوں کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں معاشرے میں ہر جگہ ہوتی ہیں کہ چند لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی دیتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی جان تک کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنی قوم کو ایک نئی زندگی دے جاتے ہیں، اپنے ملک کو ایک نئی زندگی دے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے لفظ قتل استعمال کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، قتل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، شہید کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راستے میں، اب اللہ کا راستہ تو کوئی آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایسے کوئی شہرا جا رہی ہو تو آپ کہیں گے اللہ کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے راستے، یہ دیکھیں یہ میٹافوریکل لینگویج ہے۔ اللہ کا راستہ، اس کا مطلب یہ ہے ان دا کاز آف اللہ، کہ جو اللہ کی جو نظام ہے، دین ہے، الدین، جو انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کی راستے میں جو لوگ بھی قتل ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ان کو مرا ہوا نہ کہو کہ ان کو موت آ گئی، ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے زندہ ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو زندگی دے جاتے ہیں، خود مر جاتے ہیں لیکن اپنی قوم کو زندگی دے جاتے ہیں۔ تو آگے پھر قرآن بات واضح کرتا ہے، کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم
ان کی زندگی کا شعور نہیں حاصل کر سکتے۔ اب یہ جو ان کی زندگی کا شعور نہ رکھنا ہے، یہ دو طرح کے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جب کوئی بھی انسان مرتا ہے تو اس کی فزیکلی باڈی جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اب اس فزیکل باڈی کے اندر جو فار ایگزامپل جو میں ہوں، میں کون ہے؟ اب میں زبان تو نہیں ہے جہاں سے یہ آواز نکل رہی ہے، یہ میں کون ہے جو اس زبان کو حرکت دے کے آواز کو باہر نکال رہا ہے؟ یہ میں کون ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے؟ یہ میں کون ہے جو سن رہا ہے کانوں کے ذریعے سے وہ سن رہا ہے میں اس، اور آنکھوں کے ذریعے سے وہ دیکھ رہا ہے، زبان کے ذریعے سے بول رہا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے وہ گیسچر کر رہا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، پاؤں کے ذریعے سے وہ چل کے جا رہا ہے۔ یہ میں کون ہے؟ یہ انرجی جو اس جسم سے کام لے رہی ہے، ہاتھوں کو حرکت دے رہی ہے، آنکھوں کو حرکت دے رہی ہے، زبان کو حرکت دے رہی ہے، دماغ سے سوچ رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے، ایکشن کر رہی ہے، انٹینشن، ارادے وہ بن رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اس کو قرآن نے نفس کہا ہے۔ انگلش میں آپ پرسنالٹی بول لیں گے، نفس یا پرسنالٹی، سیلف بول لیں آپ اس کو۔ یہ ہے وہ سیلف جو میں ہے، جو اس جسم سے کام لے رہا ہے۔ دیکھیں اس سیلف کی یا اس پرسنالٹی کی یا اس نفس کی، جو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے نفس، ہیومن سائیکے بھی کہہ لیں، مائنڈ بھی کہہ لیں، یہ مرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو موت نہیں آتی، کیونکہ یہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس نے کام لینا ہوتا ہے جسم سے۔ تو جسم ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار وہ ہے جس نے اس ہاتھوں سے چوری کروائی ہے۔ اب ہاتھوں نے خود نہیں چوری کی، یہ میرا جو ہاتھ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے چوری کی، تو میں نے چوری کی سے مراد میرے ہاتھ نے چوری نہیں کی، میں نے ہاتھ کو آرڈر دیا ہے، ہاتھ نے آگے بڑھا کر وہ چیز چرا لی ہے، تو اس کا ذمہ دار یہ ہاتھ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کیا ہے؟ وہ میں، وہ نفس جس نے اس ہاتھ سے کام لیا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ زبان نہیں ہے، اس کا ذمہ دار وہ نفس ہے جس نے اس زبان سے اور اس تھاٹ سے، ذہن سے، اس دماغ سے جھوٹ گھڑا ہے اور بولا ہے۔ تو وہ نفس ہے، نہ وہ برین ہے، نہ وہ دل ہے، نہ وہ ہاتھ ہے، انسانی اعضاء نہیں۔ میرا مقصد انسانی اعضاء اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے، پورا قرآن سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ یہ جو کہتے پھرتے ہیں قبر میں زندگی اور اس میں جنت اور اس میں جہنم اور اس میں قبر میں سانپ بچھو، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں، قبر کا عذاب، یہ سارا سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ صرف قبر کا عذاب ہی نہیں، اور بھی بہت ساری جو چیزیں انہوں نے مذہب کے نام پر پھیلائی ہیں، یہ ساری توہم پرستی اگر آپ کو سمجھ آ جائیں گی، اگر آپ قرآن کے اس پوائنٹ کو سمجھ لیں کہ نفس کو موت نہیں ہے، اس نفس نے اس باڈی سے کام لیا ہے، ہر نفس نے اپنی باڈی کو کام لیا ہے۔ نفس کو کام کرنے کے لیے دنیا میں ایک فزیکلی باڈی دی گئی ہے، ایک فزیکلی پیکر دیا گیا ہے، ایک فزیکلی کنٹینر دیا گیا ہے، وہ اس سے کام لیتا ہے۔ جو موت ہوتی ہے وہ اس فزیکل باڈی کی ہے، اس نفس کی نہیں جس نفس نے اس باڈی سے کام لیا ہے۔ وہ نفس زندہ ہے، اس نے کام لیا ہے، اور جب اس باڈی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ نفس اپنے محاسبے کا ذمہ دار ہے، وہ قابل مواخذہ ہوتا ہے، اس سے مواخذہ کیا جاتا ہے کہ تم نے اس جو جسم ہم نے تمہیں دیا، اس جسم سے تم نے جو کام کیے اچھے یا برے، وہ اپنے ہر اچھے عمل کی جزا کا وہ اس کو ملتی ہے، اور ہر برے عمل کی بری جزا بھی اس کو ملتی ہے۔ تو جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ انسانی جسم کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ اس نفس کے ساتھ ہوں گے جس نے اس جسم سے کام لیا ہے۔ اب یہ چیز اگر سمجھ آ جائے تو آپ یوں کہہ لیں آدھا دین سمجھ آ جائے گا آپ کو، قرآن سمجھ آنے لگے گا آپ کو۔ یہ بہت اہم چیز ہے قرآن کی۔ تو یہ تو زندہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، کہ یہ جو نفس ہے یہ تو زندہ ہے،
یہ تو اپنے عمل کے نتیجہ پانے کے لیے اس باڈی سے نکل کر آگے بڑھ جاتا ہے، اگلی دنیا میں جزا لینے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ نہیں مرتا، ایکچولی یہ نہیں مرتا جو نفس ہوتا ہے، جس نے اس جسم سے کام لیا ہوتا ہے، لیکن جسم مر جاتا ہے، باڈی مر گئی۔ اب دنیا میں اس طرح ہی ہو رہا ہے، جب آخرت آئے گی، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہی جو باڈی ہے یہی ملے گی۔ اب اس نفس کو آخرت میں کیا پیکر ملے گا، کس قسم کا اس کا بظاہر جسم ہوگا، وہ کیسا ہوگا، ہم آج اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں کہ یہ باڈی زندہ ہو جائے گی، قبروں سے یہ جسم زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اب بالکل نہیں۔ یہ تو میٹر ہے، زمین بھی میٹر ہے، یہ میٹر جو ہے اس میٹر میں جا کے مل گیا، سمجھ آئی؟ یہ انسانی جسم بھی میٹر ہے نا، اور جو قبر کی مٹی وہ بھی میٹر ہے، یہ تو اس کے ساتھ مل گیا۔ زمین دنیا میں جو کچھ بھی پروڈیوس کر رہی ہے وہ واپس لے رہی ہے۔ درخت کا دیکھیں، بیج آپ بوتے ہیں وہ درخت بنتا ہے، درخت کا ایک پتا جو سوکھ کر گر جاتا ہے زمین اسے بھی واپس لے لیتی ہے۔ دیکھا، یہ زمین سے کوئی چیز باہر نہیں جا رہی، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہو رہا ہے، ایون کہ میں نے آپ کو مثال دی، ایک درخت، اس کا پتا بھی جب خشک ہو کر گرتا ہے وہ بھی زمین میں جا کے آرگینک میٹر پیدا کرتا ہے، کھاد جس کو آپ بولتے ہیں، نامیاتی کھاد، وہ بھی زمین میں جا کر، یہی نہیں کہ زمین اس کو واپس لے لیتی ہے، نو، بلکہ زمین اس کی روح سے زندہ رہتی ہے۔ وہ جو پتا بظاہر خشک ہو کے ہمارے لیے بیکار تھا، اس میں آرگینک میٹر ہوتا ہے، وہ جا کے زمین میں چلا جاتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ زمین اس اپنی ہر چیز کو واپس لے رہی ہے، بلکہ زمین کے اندر ریکلیمیشن کا عمل ہو رہا ہے ان چیزوں کی روح سے، ریسائیکل کر رہی ہے چیزوں کو، پانی خراب ہو رہا ہے پھر نیچے جا رہا ہے، روٹس میں جا رہا ہے اور پھر وہ صاف ہو کر آ رہا ہے، ریسائیکلنگ کا عمل ہو رہا ہے، جو چیز دے رہی ہے واپس لے رہی ہے اور اس کو استعمال میں لے کے آ رہی ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب نظام ہے، لیکن عقل کو سمجھ آنے والا ہے اگر آپ اس کے اوپر تدبر کریں گے، سائنس کی روح سے، قرآن کی آیات کی روح سے، تو باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آج تک آپ نے کسی جگہ پہ نہیں سنا ہوگا، موسٹلی لوگوں نے، جو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، یہ تدبر سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی، یہ اس طرح سے کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم اس لیے بار بار کہتا ہے کہ تدبر کرو، شعور سے کام لو، فکر کرو، عقل و فکر سے کام لو، غور کرو میری آیات کے اوپر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا میسج کیا ہے۔ تو یہ غور و فکر سے سمجھ آئیں گی یہ چیزیں۔ تو اب سمجھ آئی کیا چیز ہوتی ہے، مرنا کیا ہے، اس فزیکلی باڈی کی موت ہے، یہ جو کہتا ہے نا فی اموا، اس فزیکلی باڈی کی موت ہے، لیکن اس نفس کی موت نہیں جس نے اچھا یا برا کام کیا ہے، کیونکہ اس نفس سے تو پوچھ گچھ ہونی ہے، اچھے کام کی اس کو اچھی جزا ملنی ہے اور برے کام کی اس کو بری جزا ملنی ہے۔ تو یہ نفس جو ہے وہ اپنے محاسبے کے لیے زندہ ہوتا ہے، الائیو ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو کارنامے کر جاتا ہے اچھے، وہ اپنے اچھے کارناموں کی وجہ سے دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تو جو شعور ہے جس کو وہ کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے، وہ نفس کی زندگی ہے جو ڈیتھ ہونے کے بعد، فزیکلی باڈی کے ختم ہونے کے بعد، وہ جو نفس ہوتا ہے جس نے اس جسم سے کام لیا تھا، وہ نفس، وہ کہتا ہے وہ نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے، وہ اچھے آدمی کا بھی اور برے آدمی کا بھی، لیکن ان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ جو اچھے آدمی کا نفس ہے اس کی کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ اچھی کیفیات میں ہوتا ہے، اور جو برے انسان کا جو نفس ہے جس نے برے کام کیے ہوتے ہیں، ان کا نفس جو ہوتا ہے، اس کا جو نفس ہوتا ہے وہ بری کیفیات میں ہوتا ہوگا۔ لیکن ہم اس کا شعور نہیں حاصل کر سکتے کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کیفیت کو آج ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹیز ہے۔ ایبسٹریکٹ ریئلٹیز وہ حقائق ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، وہ تو پھر ہم موت کے بعد ہی جا کے دیکھیں گے۔ یہی تو وجہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ ایک اللہ کے اوپر جس کو تم نے دیکھا نہیں۔
اس کے قرآن کی آیات کے اوپر، تو اس طرح سے ایمان لانا ہے۔ تو امید ہے میرا یہ جو ویڈیو ہے آپ کو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا اس کی روح سے سوچنے سمجھنے کی طرف ترغیب دلائے گا۔ شکریہ۔